السلام علیکم دوستو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دھوکے بازوں کی کمی نہیں، جو روپے پیسے کمانے کی خاطر اپنی بہنوں کے زیورات اور اپنی ماں کے سر سے چھت تک چھین لیتے ہیں۔ اکثر بازاروں، سرکاری محکموں، یہاں تک کہ روحانی مراکز تک ایسے دھوکے بازوں سے اٹے پڑے ہیں جو پیسے کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص 11 دسمبر 1931 ہندوستان کے ایک گاؤں کچواڑا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کپڑا فروش تھا۔ اس کی زندگی کا ابتدائی دور 3 کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان میں گزرا، لیکن جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو بے حساب دولت، گاڑیوں، ہوٹلوں، پرائیویٹ جہازوں اور جائیدادوں کا مالک تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں گرو رجنیش اوشو کی۔ اس شخص کی تمام زندگی عیاشیوں، دولت پرستی اور جرائم سے معمور تھی، لیکن اس کے باوجود آج تک بہت سے لوگ اسے بھگوان یعنی گاڈ مانتے ہیں۔ سیکس گرو کہلائے جانے والے اس شخص کا رجحان شروع سے ہی فلسفیانہ باتوں اور دنیا کے مختلف مذاہب کے مطالعے میں تھا۔ جھوٹ اس کی فطرت کا ایک حصہ تھا، جبکہ لفاظی اس کی سب سے بڑی خوبی۔ چنانچہ جب یہ تقریر کرتا تو تمام مجمع کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گرو رجنیش نے تقریباً 600 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے لکھاریوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کی تحریریں اپنے پڑھنے والے پر منشیات کا سا اثر کرتی ہیں۔ وہ جتنا اس کو پڑھتا ہے اس کی تحریر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اپنی انہی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رجنیش نے دنیا میں ایک نئے مذہب کی اختراع کی، ایک ایسا مذہب جو دنیا کے پچھلے تمام مذاہب سے بالکل الگ تھا۔ رجنیش کا بنایا ہوا یہ مذہب دنیا کے تمام بندھنوں سے آزاد تھا، جس میں سیکس پر کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ اسے تو نجات کا ایک ذریعہ بتایا گیا تھا۔ رجنیش کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر کی دہکتی ہوئی ہوس کو بجھا کر ہی انسان سکون پا سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے انسان کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنسی عوامل میں حصہ لے۔ انہی بیہودہ تعلیمات کی وجہ سے رجنیش کو سیکس گرو کے نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ وہ اپنے واعظ میں سیکس اور جمع کی لذتوں کا ذکر بیان کیا کرتا۔ وہ نہ صرف اپنے ماننے والوں کو یہ دعوت دیتا بلکہ خود بھی اپنی پیروکار عورتوں سے ہمبستری کیا کرتا۔ 1970 کی دہائی میں اس کی شہرت خوب پھیلی۔ دنیا بھر سے ہزاروں لوگ انڈیا کے شہر پونا میں قائم اس کے آشرم میں آنے لگے۔ تقریباً 6000 لوگ اس کے آشرم میں ہمہ وقت موجود رہتے، جبکہ مہمانوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ یہ رجنیش کے لیے ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ثابت ہوا۔ وہ لاکھوں ڈالرز ماہانہ کمانے لگا، لیکن کمائی کے ساتھ ساتھ اس کی دولت کے لیے ہوس میں بھی مزید اضافہ ہوتا گیا۔ رجنیش کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اس شخص نے چندے کی رقوم سے اپنے لیے تقریباً 97 رولز رائس گاڑیاں خریدیں، جبکہ یہ مزید 30 اور رولز رائس خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رجنیش کے پاس کروڑوں روپے کی ہیرے اور پلاٹینم کی گھڑیاں بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف مہنگی رائفلیں اور نایاب نوادرات جمع کرنے کا بھی شوقین تھا۔ جب اس کی آمدنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ہندوستانی ٹیکسوں سے بچنے کی خاطر اس نے امریکہ کے علاقے اوریگون میں 64,000 ایکڑ پر مشتمل ایک زمین لاکھوں ڈالرز کے عوض خریدی، جسے اس کے ہزاروں پیروکاروں نے دن رات کی محنت کے بعد ایک شہر میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر کا نام رجنیش پورم رکھا گیا۔ یہ شہر کیا تھا؟ عیاشی و فحاشی کا ایک مرکز تھا۔ یہاں کے مکین ہر طرح کی جنسی بندھنوں سے آزاد تھے۔ یہاں کھلے عام جنسی محافل اور جانوروں جیسے رویے جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے۔ جس گروہ کا بھگوان ہی شہوت پرستی اور منشیات میں سب سے آگے ہو، اس کے پیروکاروں کی کیا حالت ہوگی، یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اس شہر کے بھگوان، جن کا نام تھا رجنیش۔ ہر قسم کی بےہودگیوں سے آشنا، رجنیش اپنے انٹرویوز میں صاف الفاظ میں کہا کرتا کہ وہ صرف امیر لوگوں کا بھگوان ہے، غریب لوگ اس کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کا آشرم میں آنا فضول ہے۔ رفتہ رفتہ رجنیش اور اس کے پیروکار امریکہ کے مقامی افراد کے لیے ایک درد سر بن گئے۔
رجنش پیسوں کے حصول کی خاطر ہر قسم کے غیر قانونی کاموں میں ملوث رہتا۔ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے میرج فراڈ کا سہرا بھی اسی منہ بھولے بھگوان رجنش کے سر ہے، جس نے اپنے پیروکاروں کی 400 سے زائد غیر قانونی شادیاں صرف امریکہ میں داخلے کے لیے کروائیں۔ رجنش کی حد سے زیادہ کامیابی اس کی جسمانی اور ذہنی حالت میں بگاڑ کا سبب بھی بنی۔ وہ ہر وقت ڈرگس کے نشے میں چور، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا۔ اس بات سے آشرم کا انتظام و انصرام بگڑتا چلا گیا۔ اس کی قریب ترین سنیاسن اس کی پرسنل سیکرٹری شیلا تھی۔ وہ ایک خوفناک ڈکٹیٹر ثابت ہوئی، جس نے آشرم کے لیے ایک خصوصی پولیس بنائی۔ یہاں بڑے پیمانے پر ہتھیار لائے گئے۔ اس آشرم میں پیروکاروں کی کالز بھی ٹیپ کی جاتی تاکہ غداروں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے مقامی ہوٹلوں کے کھانوں میں زہر ملانے اور اس جیسے دوسرے جرائم کا بھی ارتکاب کیا۔ ان جرائم کے حوالے سے شیلا پر مقدمہ چلا اور اسے ایک طویل سزا سنائی گئی، جبکہ گرو رجنش یو ایس حکام کے ساتھ سودے بازی کر کے امریکہ سے واپس ہندوستان فرار ہو گیا۔ ہندوستان واپس آ کر اس شخص نے موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنا نام بھگوان رجنش سے اوشو رجنش رکھ لیا۔ امریکہ سے لوٹنے کے بعد جلد ہی یعنی جنوری 1990 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ رجنش کا ماننا تھا کہ اسے امریکیوں نے دوران حراست زہر دے دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی موت کی کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے پیروکاروں پر رونے دھونے اور ماتم کرنے کی پابندی عائد تھی۔ چنانچہ اس شخص یعنی اوشو رجنش کو اس کے پیروکاروں نے ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے دفن کیا۔ اس کے پیروکاروں کی طرف سے اوشو رجنش کے خلاف کیے جانے والے شرمناک انکشافات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اوشو اس دنیا کی متنازع ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے، جسے اس کے مخالفین سیکس گرو، مسخرہ اور تماشے باز جیسے القابات سے نوازتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے حامیوں اور ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس دنیا میں موجود ہے، جو اس کی لکھی اور کہی ہر بات پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔